عمران ساغر کے پہلے مجموعہ کلام تمہید تمنا کی رسم اجرا ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ دری زمانہ رفیقے کے خالی از خلل است، سراہی میں نابو سفینہ غزل است۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا دوست ہے جو خلل اندازی سے خالی ہے تو وہ خالص شراب کی ایک سراہی ہے اور غزل کی ایک کتاب ہے۔ آج تمہید تمنا کی رسم اجرا انجام پائی۔ حکم ہوا تھا استاذ محترم امیر حمزہ اعظمی صاحب کا کچھ لکھنے کے لیے، سوچا بھی تھا کہ کچھ لکھوں گا، مگر فہرست پر نظر ڈالی تو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ رہبر تابانی صاحب، مولانا عمیر الصدیق صاحب اور بذات خود استاذ محترم حضرت امیر حمزہ اعظمی صاحب، ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، آپ جیسی ہستیوں کی موجودگی میں ہم جیسے طالب علم سن کر استفادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بولنے کی جرات بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال چند سطریں آڑی ترچھی کاغذ پہ گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ حضرات، غزل کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ سخن با یار گفتن، محبوب سے گفتگو کرنا، محبوب سے باتیں کرنا۔ غزل کی ابتدا عربی قصائد کی تشبیبوں سے ہوتی ہے اور پھر یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ہمارے دور تک پہنچ جاتی ہے۔ عمران کے مجموعہ کلام کو میں دیکھ رہا تھا، اچانک ایک غزل تک جب میں پہنچا تو اردو شاعری کی پہلی غزل جو حضرت امیر خسرو کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ یہ نسبت بھی غیر متحقق ہے، اس میں بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن وہ غزل مجھے بے ساختہ یاد آئی کہ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارہ میں جان علی ہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز کیوں زلف و روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، چو شم سوزاں چو ذرہ حیراں زمارے آماں بگشت ماخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آ پاویں نہ بھیجے پتیاں۔ یہ امیر خسرو کے نام سے منسوب غزل ہے۔ اور پھر جب اس غزل سے میں آگے بڑھا تو طابہ کے کچھ اشعار پہ جا کے ذہن میرا رکا کہ سن فصل گل خوشی ہے، سن فصل گل خوشی ہو گلشن میں آئیاں ہیں۔ پہلے قدیم اردو کے اندر افعال بھی الف اور نون کے ساتھ جمع بنا کے لائے جاتے تھے۔ سن فصل گل خوشی ہو گلشن میں آئیاں ہیں، کیا بلبلوں نے دیکھو دھومیں مچائیاں ہیں، کیا بلبلوں نے دیکھو دھومیں مچائیاں ہیں، کچھ مہرباں ہوا ہے طابہ تیرا ستمگر، آہیں تیری کسی نے جا کر سنائیاں ہیں۔ ایک غزل کے کچھ اشعار میرے ذہن میں آتے گئے اور پھر میں اوراق کو یوں ہی پلٹتا رہا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر عمران نے یہ جو اشعار لکھے ہوں گے وہ کن کیفیات میں لکھے ہوں گے، اس لیے کہ عمران کی اور میری عمر میں بمشکل 2-4 مہینے کا صرف فاصلہ ہے، تو معاملہ کافی قریب قریب ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ تصورات، وہ کیفیات، وہ احساسات کیا حالتیں رہی ہوں گی جب یہ اشعار لکھے گئے ہوں گے۔ ویسے آپ کو ایک بات بتائیں، عمران ساغر سے میری پہلی ملاقات آج سے، عمران ساغر کا پہلے ہی مرتبہ میں نے نام آج سے 10 سال پہلے سنا تھا، قریب قریب سن 2006 کی بات ہے۔ میرا ایک سینئر دوست ہوا کرتا تھا موتی الرحمان مدنی، انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ محلے کا ایک ہم عمر ساتھی ہے جو شاعری کا کافی شوق رکھتا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کسی سے اصلاح لینا چاہتا ہوں تو کیا مشورہ دوں۔ ماہر عبدالحی صاحب ہمارے یہاں استاذ ہوا کرتے تھے، مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ابھی موجود تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ ماہر صاحب موجود ہیں، لا کے ملاقات کرا دو۔
بہرحال اس نے عمران کو بلایا مدرسے میں اور ماہر صاحب سے ملاقات کرائی. تو اس وقت عمران کا میں نے صرف نام سنا تھا. ملاقات اس سے 4 سالوں کے بعد بزم شعر و ادب میں ہوئی اور اس کے بعد سے آج تک تعلق بنا ہوا ہے. لیکن اس تمام تر تعلق اور تعارف کے باوجود جب ہم عمران کی غزلوں پہ نظر ڈالتے ہیں، عمران کے اشعار پہ نظر ڈالتے ہیں، تو واقعی یہ خوشگوار سا احساس ہوتا ہے کہ اس کم عمری میں یہ پختگی، یہ سنجیدگی، یہ معنی آفرینی، یہ شاذ و نادر ہی کہیں نظر آتی ہے. مجھے یاد آتا ہے دانتے نام کا ایک شاعر تھا، اٹلی کا، بہت مشہور شاعر گزرا ہے انگریزی ادب کا. وہ فلورنس کی گلیوں میں ایک دن ایسے ہی ٹہل رہا تھا. اچانک اس کی ایک نظر ایک حسینہ پہ پڑی. اس کا نام تھا بیٹریاس. ایسے ہی چہل قدمی کر رہا تھا، بیٹریاس میں اس کی نظر پڑی اور پہلی ہی نظر میں وہ اس کے دام محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. جب اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکی جو ہے رائل فیملی سے تعلق رکھتی ہے، شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے وہیں پر اس تعلق کو ختم کر لیا. وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی دانتے کی. لیکن اس کے بعد زندگی بھر دانتے جب شاعری کرتا رہا تو بہت ساری نظموں کا مرکزی خیال وہی لڑکی، وہی حسینہ بیٹریاس، اس کی نظموں کا مرکزی خیال بن گیا. اسی کو سامنے رکھ کر اس نے بہت ساری نظمیں کہیں اور انگریزی ادب میں وہ مشہور ہو گیا. ممکن ہے کہ یہی معاملات کچھ عمران ساگر کے ساتھ بھی رہے ہوں اور اسی حساب سے انہوں نے بھی اپنی شاعری کو جلا بخشی ہو. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ غزلوں میں ایک دور تو وہ گزرا جو میں نے غزلیں آپ کو سنائی، امیر خسرو سے منسوب یا طابع کی غزل، اور اس کے بعد اقبال کے بعد کا جو ہمارا غزل کا دور آتا ہے تو وہ دور پرانی غزلوں کو بھلا دیتا ہے. یہاں پر آ کر غزل کا لہجہ کھردرا ہو جاتا ہے. ہر شاعر بے تحاشا اور بے محابہ بات کرتا ہے، ایک دم ڈائریکٹ. کوئی گل و بلبل کی داستان نہیں ہوتی اور سیدھے سیدھے جو بات کہنی ہوتی ہے. چند اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں. سب سے پہلے اقبال کا شعر ہے کہ نکاح عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں. اب اسی روشنی میں شجاع خاور کا شعر دیکھیے کہ لوگ ہر شخص کو اپنے ہی پہ کرتے ہیں قیاس. لوگ ہر شخص کو اپنے ہی پہ کرتے ہیں قیاس. میں جب آسودہ نہیں تھا تو پریشان تھا بہت. سیدھی سیدھی بات. ہم صوفیوں کا دونوں طرف سے زیاں ہوا. ہم صوفیوں کا دونوں طرف سے زیاں ہوا. عرفان ذات بھی نہ ہوا، رات بھی گئی. ہم صوفیوں کا دونوں طرف سے زیاں ہوا، عرفان ذات بھی نہ ہوا، رات بھی گئی. اسی طریقے سے آپ دیگر شعراء کو دیکھیں، فضا ابن فیضی کو دیکھیں آپ. میرے لیے وہ بھی کھلے چہرے کی طرح تھی، کب آ گئی ایک بند صحیفے کی طرح تھی. کیا راستہ خوشبو کو دکھاتی کی ہوا بھی خود شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح تھی. اسی طریقے سے شمیم حنفی نے کہا کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے کچھ گلا شکوا نہیں مجھ کو، مگر کچھ لوگ یوں ہی بے سبب اچھے نہیں لگتے. بالکل ڈائریکٹ. مگر کچھ لوگ یوں ہی بے سبب اچھے نہیں لگتے. حبیب جالب نے کہا کہ تو کے ناواقف انداز غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. اب یہاں سے عمران کا شعری سفر دیکھیے. آخری کڑی کا تو میرے اس فسانے کی، آخری کڑی تھا تو میرے اس فسانے کی، ختم داستان تجھ پر ہو گئی دیوانے کی. کوئی رشتہ نہیں تم سے میرا، میں کون ہوتا ہوں. کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں تم سے میرا، میں کون ہوتا ہوں. کبھی روکوں تمہارا راستہ، میں کون ہوتا ہوں. یا بہت ہی حسرت کے ساتھ کبھی عمران نے کہا کہ جن کی خاطر ادھر ہم مچلتے رہے، جن کی خاطر ادھر ہم مچلتے رہے، ساتھ اوروں کے وہ تو ٹہلتے رہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بچے سے اس کا محبوب اور پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا اور وہ گھر کے بزرگوں سے جا کے اس کی شکایت کر رہا ہو، میرا فلاں کھلونا فلاں نے چھین لیا. اسی طریقے سے محبت میں ایسے بھی لمحات آئے انہیں دیکھ کر یہ قدم ڈگمگائے، یا پھر کسی چاند سے چہرے کی تمنا کر لیں، اپنی رسوائی میں ہم اور اضافہ کر لیں. جانے کیوں میرے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہیں جب تیری کلائی میں چوڑیاں کھنکتی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے
اس شوخی پر سنجیدگی غالب آتی گئی، اور پھر وہی شعر جو بار بار آج کی اس بزم میں پڑھا گیا کہ بزرگوں کو نئی نسلوں نے حیرانی میں رکھا ہے، نمک محفوظ رکھنے کے لیے پانی میں رکھا ہے۔ کسی افسانہ نگار کا ایک مائکرو فکشن تھا جس کی آخری سطریں صرف میں پڑھتا ہوں۔ دادا پوتے نے اپنے دادا سے یہ کہا کہ دادا، آپ کے دور کے لوگ موت کو مقدر سمجھتے تھے، یہ نیا زمانہ ہے۔ ہمارے عہد میں موت ایک مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس ایک سطر کو آپ سامنے رکھیے اور عمران کا شعر سامنے رکھیے، ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی کہیں کہیں عمران مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ایک چھوٹا سا بچہ اندر کہیں چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے جو وقفے وقفے سے شرارتیں کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی یہی نگر پالیکا ہی کے حال میں نشست ہو رہی تھی، عمران نے شعر پڑھا کہ عبادت بھی پشیماں ہو رہی ہے، عبادت بھی پشیماں ہو رہی ہے، یہ کس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں؟ اور اسی شعر کے مان بعد عمران نے ایک دوسری غزل شروع کی کہ رشتہ میرا ہے اتنا پرانا شراب سے، سب پوچھتے ہیں میرا ٹھکانہ شراب سے۔ تو یہ جو اندر کا بچہ ہے وہ اکثر شرارت پہ اکساتا رہتا ہے، اور عمران کبھی کبھی ایسی کر جاتا ہے۔ بہرحال عمران ساگر ہمارے اس شہر فضا پر چھایا ہوا شاعری کا موسم بہار ہے، جس کے لیے بہرحال ہم یہی دعا کریں گے کہ الہی یہ موسم جواں رہے اور گلستان ادب آپ کے دم سے سرسبز و شاداب رہے۔ دو اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مجھے بھی کچھ عطا کر دے اجالا بانٹنے والے، مجھے بھی کچھ عطا کر دے اجالا بانٹنے والے، تیری خدمت میں تمہید تمنا لے کے آیا ہوں۔ اور استاذ محترم کا ایک شعر پڑھوں گا، اس دعا کے ساتھ پڑھوں گا کہ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کی زندگی میں وہ موسم نہ آئے جب آپ کو یہ کہنا پڑے کہ میری پہلی غزل اور یہ بیاض فکر و فن میری۔ امیر حمزہ صاحب کا شعر ہے، میری پہلی غزل اور یہ بیاض فکر و فن میری، وہ تمہید تمنا تھی یہ ارمانوں کی میت ہے۔ تو بہرحال ہماری دعا یہی ہے کہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کا دیوان شائع ہوا اور آج اس کی رسم اجرا میں ہم تمام لوگ حاضر ہیں۔ ایک چیز اور میں کہوں گا، امیر حمزہ صاحب نے مجھ سے ایک دن کہا تھا کہ دانش یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں، یہ سب دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں کشمکش میں تھا، میں سوچنے لگا کہ آخر دیوانگی یہ کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مثال کے طور پر دیکھ لو دیوانے گائے، دیوانے میر، دیوانے درد، سب دیوانے ہیں، یہ سب دیوانے کیوں ہوتے ہیں؟ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ عمران ساگر کا دیوان شائع ہوا ہے لیکن یہ دیوانگی کی حدود سے پرے ہی رہیں، پرے ہی رہیں۔ بہرحال آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ آئیے